حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سلطان محمود غزنوی کے 2 زناردار یعنی ہندو اس کے یہاں سے روتے ہوئے واپس گئے اور اپنے بت خانے میں پہنچے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، الہی، اگر ہم اسلام سے دور رہیں تو ہم لوگوں کو تو ہی نے پیدا کیا ہے، تمام بندے تیرے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اگر تو ہمارے ساتھ انصاف نہ کرے گا تو ہم اس جگہ سے باہر نہ جائیں گے اور نہ ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ پھر وہ دونوں مندر میں بیٹھ گئے۔ اسی روز سلطان محمود انار اللہ برہانہ کے پیٹ میں درد اٹھا، کبھی تخت پر سے زمین پر گر جاتا اور کبھی زمین پر سے تخت پر آ جاتا۔ اولیاء اور حکماء اس کے گرد جمع ہو گئے۔ علاج ہوا، دعائیں ہوئیں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اور حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ اور جب سب عاجز آ گئے تو سلطان محمود نے حسن مہمندی کو بلایا۔ اس سے کہا کہ لوگوں کی کوئی تدبیر کام نہیں کر رہی ہے، اب خدا ہی کچھ کر سکتا ہے۔ بہلول دانا کے پاس جاؤ اور ان سے درخواست کرو، شاید صحت پا جاؤں۔ جب حسن مہمندی خواجہ بہلول کے پاس پہنچا تو خواجہ نے تبسم کیا اور فرمایا، محمود کو کوئی ضرورت آ پڑی ہے، اسی لیے تجھ کو بھیجا ہے، بتاؤ کیا بات ہے۔ سلطان محمود کے پیٹ کے درد کا حال بیان ان سے کیا تو وہ ہنسے اور بولے کہ جاؤ کہہ دو کہ وہ اپنے قصر کے در پر طبل بجانے کا حکم دے، اسی وقت بھلا ہو جائے گا۔ حسن مہمندی نے یہ بات سنی تو واپس ہوا، سلطان سے یہ سب کچھ کہا، پھر ایسا ہی کیا گیا۔ جب قصر کے اوپر طبل بجا تو وہ دونوں ہندو ایک دوسرے سے بولے کہ شاید سلطان محمود کی وفات ہو گئی ہے، یا کسی نے ہم لوگوں کا حال اس کو بتا دیا ہے، اسی لیے یہ طبل بجا ہے۔ جس وقت ان دونوں نے یہ بات کہی تو سلطان کے پیٹ کا درد جاتا رہا۔ سلطان گھوڑے پر سوار ہو کر بہلول خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بہت معذرت کی۔ خواجہ نے کہنا شروع کیا کہ دوسرے لوگ رہزنی کرتے ہیں اور تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ملازمین ظلم کرتے ہیں اور بلا ان کے مالک پر نازل ہوتی ہے۔ خواجہ نے ان ہندوؤں کی کیفیت سے سلطان کو مطلع کیا۔ وہ وہاں سے واپس ہوا تو ان ہندوؤں کے پاس پہنچا، ان کو خوش کیا اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ واپس کیا۔ یہ حکایت سنا کر حضرت نظام الدین اولیاء کی آنکھیں پرآب ہو گئیں، روئے اور فرمایا، یگانوں کے ستانے میں تو یہ حال ہوتا ہے، بیگانوں کو ستانے میں قیامت کے روز کیا حال ہوگا۔ یہ حکایت امیر خسرو ہی خاص طور پر قلم بند کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں ہندوؤں کی جو محبت بھری تھی اس کا اظہار انہوں نے اپنی مثنوی نسپہر میں کیا ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری یعنی سلطان معز الدین سام کے کردار کے متعلق ایک سبق آموز روایت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی مجلس میں اس طرح بیان کی گئی ہے۔ فرمایا کہ سلطان معز الدین محمد ثان انار اللہ برہانہ کی عادت تھی کہ جب کوئی بوڑھا آدمی اس کے پاس آتا تو وہ تخت سے اٹھ جاتا، کھڑا رہتا اور ان کی باتیں پوری کرتا۔ وزراء نے عرض کیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں کہ وہ کھڑے ہو جائیں۔ سلطان نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم کیا جانیں، حضرت خلیفہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ میں سفید بال کی عزت میں اٹھ جاتا ہوں تاکہ کل قیامت کے روز میرا حشر بھی ان بوڑھوں کے ساتھ شاید ہو جائے اور دوزخ کی آگ سے نجات ہو۔ حق تعالیٰ نے سفید بالوں میں اپنے نور کا اضافہ کیا ہے، اس نور کی عزت سے شاید میری بھی نجات ہو جائے۔ اگر اس زمانے کے حالات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عورتوں میں شرم و حیا اور عفت کا معیار گر گیا تھا، گانا بجانا زیادہ ہونے لگا تھا، علماء بے عمل ہو گئے تھے، مغنی مطرب مسخرے اور اہل فساد بڑھ گئے تھے اور ان کی سرپرستی ہونے لگی تھی، مرد رنگین کپڑے پہننے لگے تھے، حاکم حکم کو فروخت کرنے لگے تھے،
دنیا کے مال کی خاطر حق کو ناحق قرار دیا جانے لگا تھا۔ معاشرے کی انہی باتوں کو سامنے رکھ کر حضرت خواجہ نے حدیث کا حوالہ دے کر فرمایا کہ جب ایسی باتیں ہوں گی تو زمین سے آگ اگنے والی نباتات میں نہ برکت ہوگی، آسمان سے بارش کم ہوگی، اور اگر ہوگی تو بے وقت ہوگی۔ الہ آباد کے ایک بزرگ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور قاضی ضیاء الدین سنامی کی یہ حکایت سنائی۔ قاضی صاحب یعنی قاضی ضیاء الدین سنامی کا وقت وصال سلطان یعنی حضرت سلطان الاولیاء خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے آیا۔ سلطان جی ان کی عیادت کو گئے، دروازے پر پہنچ کر اجازت مانگی۔ قاضی صاحب نے فرمایا، سلطان جی سے کہہ دو کہ یہ وصال حق کا وقت ہے، اس میں بدعتی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ سلطان جی نے جواب دیا کہ قاضی صاحب سے عرض کر دو کہ وہ بدعتی ایسا بے ادب نہیں کہ بارگاہ سنت میں بدعت سے ملوث ہو کر آتا۔ وہ حضرت والا کے مذاق سے واقف ہے اور آپ کے مذاق کو پوری رعایت کر کے حاضر ہوا ہے۔ میں اس بدعت سے توبہ کر کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ جواب سن کر قاضی صاحب پر حالت طاری ہو گئی اور آپ دیدہ ہو کر اپنا عمامہ سر سے اتار کر خادم کو دیا کہ سلطان جی سے کہہ دو کہ اس عمامے پر پاؤں رکھتے ہوئے تشریف لائیں۔ بس ان میں سے ایک کسر تھی جو جاتی رہی، باقی ان کے مقامات عالیہ اور کمالات سے میں ناواقف نہیں ہوں۔ حضرت اب میرا آخری وقت ہے، میرے اوپر توجہ فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نظام الدین اولیاء نے توجہ شروع کی اور ایسی توجہ کی کہ قاضی صاحب کی روح نہایت فرح و شادمانی کے ساتھ عالم بالا کو پرواز کر گئی۔ حضرت قاضی صاحب کا وصال ہو گیا تو حضرت نظام الدین اولیاء روتے تھے اور فرماتے تھے کہ افسوس شریعت کا ستون گر گیا۔ اس حکایت کو ذکر کر کے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ نہ میں نظام الدین ہوں جو اجازت دوں، نہ ضیاء الدین ہوں کہ جو منع کروں۔ یہ حکایت میں نے اخبار الاخیار میں دیکھی ہے، مگر مختصر تو حضرت یہ تھا ہمارے سلف الصالحین کا طریقہ امر بالمعروف میں ایک دوسرے کا ادب کرتے تھے اور نصیحت بھی کرتے تھے۔ مولانا ضیاء الدین سنامی دیانت اور تقوی میں مقتدائے وقت تھے، شریعت کی پابندی میں بڑے راسخ تھے، شیخ نظام الدین اولیاء کے معاصر تھے، ان سے سماع سے متعلق احتساب کرتے۔ شیخ ان سے معاذرت کرتے ہوئے ان کی تعظیم میں کوئی فروغ گزاش نہ کرتے۔ ان کی ایک کتاب نصاب الاحتساب ہے جو بدعت کے دقائق اور احتساب کے ساتھ احکام شریعت پر مشتمل ہے۔ شیخ نظام الدین اولیاء مولانا ضیاء الدین سنامی کے مرض الموت میں ان کی عیادت کو گئے تو مولانا نے اپنی دستار شیخ کے قدموں میں ڈال دی۔ شیخ نے دستار کو اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور جب وہ مولانا کے پاس بیٹھے تو مولانا آنکھیں چار نہ کر سکے۔ جب شیخ اٹھ کر باہر آئے تو مولانا کی وفات کی خبر گونجی۔ شیخ رونے لگے اور افسوس کرتے ہوئے کہا کہ شریعت کی حامی ایک ذات تھی، وہ نہ رہی۔